السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین آمین یا رب العالمین۔ جی سورۃ النحل آیہ نمبر 60 اور ہم نے آیہ نمبر 60 تک پڑھا، تو پچھلی ایک دو آیات کا دیکھ لیں کہ ہم نے کیا پڑھا، کیا سبجیکٹ تھا۔ تو اس میں یہ تھا کہ مشرکین جو ہے وہ اللہ کے لیے بیٹیوں کو تجویز کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے۔ تو یہ یعنی کتنی بڑی نا انصافی کی بات ہے کہ خود تو یہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرے کہ جب ان کو بیٹیاں دی جاتی ہیں تو پھر ان کی حالت کیا ہوتی ہے کہ ان کے رنگ فک ہو جاتے ہیں، سیاہ ہو جاتے ہیں غصے کے مارے، یعنی ان سے برداشت نہیں ہوتا جب ان کو بیٹیاں دی جاتی ہیں یا بیٹی کی یہ خبر سنتے ہیں۔ تو بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، اس کو ہم نے جو کل پڑھا، تو بوجھ کس وجہ سے، یعنی جہیز بچی پیدا ہوتی ہی تو فوراً کیا سوچا جاتا ہے کہ ایک تو دعا دی جاتی ہے کہ اللہ اس کی قسمت اچھی کرے، اور ساتھ ہی والدین کو اس کے جہیز کی فکر پڑ جاتی ہے۔ تو جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے جو ہم نے ایجاد کی ہے، تو اس کو روکنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم آج سے اپنے سے ہی اگر ہم شروع کریں تو اس کو جیسے ہی آپ کی زندگی میں ایسا کوئی موقع آئے، آپ ایز اے ساس یا ماں بیٹی کی اگر اس کو آپ روکیں، کیونکہ مائیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ مجبور ہے کیونکہ سسرال والوں نے نہیں کہا کہ جہیز ہمیں نہیں چاہیے، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں۔ لیکن اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے، آپ ساس بنے، تو پھر اللہ کے لیے آپ اس رسم کو ختم کر دیں، آپ کو اللہ اتنا اجر دے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی اللہ اس کے بدلے میں آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا اور آخرت میں بھی۔ تو اس لیے یہ جو رسم ہے اس کو بالکل ختم کریں، یہ انتہائی گھٹیا رسم ہے۔ دیکھیں کہ والدین کے پاس کبھی ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنے پیسے نہیں ہوتے، لیکن وہ قرض لیتے ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، لوگوں کے آگے جا کے مجبور ہوتے ہیں کہ بیٹی کا معاملہ ہے، میرے ناک کا معاملہ ہے، میری ناک نہیں، لوگ مجھے کیا کہیں گے، لوگ مجھے تانے دیں گے، لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ اتنے ماں باپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یعنی ان کو مجبوری کی حالت میں جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، تو کیوں نہ پھر وہ والدین بیٹی کو بوجھ سمجھیں۔ تو اس لیے خدا را یہ ایک سنت ہے، اس کو ایجاد کریں کہ آپ نے جہیز نہیں لینا، بلکہ بیٹے والے خود بنائیں، اپنی بہو کے لیے خود سامان مہیا کریں۔ وہ بیٹی آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی بیٹی جب کہیں جاتی ہے تو اس کے لیے آپ کتنا کچھ دیتے ہیں۔ آپ یہی سمجھے کہ وہ بیٹی میرے گھر آ رہی ہے، میری بہو جو ہے وہ میری بیٹی ہے، اس کو بیٹی بنا کے رکھیں، بجائے کہ اس کے سامان پہ اپنی نظر رکھیں کہ وہ آئے گی تو فریج لے کے آئے گی، وہ آئے گی تو وہ فلاں چیز لے کے آئے گی، واشنگ مشین لے کے آئے گی۔ یعنی ہم دوسروں پہ توقعات نہ کریں۔ ہمارا توکل کہاں جائے گا جب ہم اپنی بہو پہ توکل کریں گے کہ وہ سامان یا اس کے گھر والے سامان یا جہیز کا ٹرک بھر کے دیں گے، تو پھر اللہ نے آپ کو مجھے پیدا کیا ہے، اس کا رزق کا بندوبست بھی اللہ کے ہاں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس پر جہیز کی لعنت سے بچائے اور ایسا کارنامہ کرنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، کیونکہ یہ بہت بڑی جہیز والی چیز جو لعنت ہے۔
اللہ ताला इसे महफूज फरमाए। आगे है आयत नंबर 61, वलो युआखिदुल्लाहुन्नास बिजुल्मिहिम, अगर कहीं अल्लाह लोगों को उनकी ज्यादती पर फौरन ही पकड़ लिया करता तो रोए जमीन पर किसी मुतनफ़्फ़स को ना छोड़ता, किसी नफ्स को अल्लाह ताला जमीन पर ना छोड़ता, लेकिन वो सबको एक वक्त मुकर्रर तक मोहलत देता है। फिर जब वो वक्त आ जाता है तो उससे कोई एक घड़ी भी आगे पीछे नहीं हो सकता। आज ये लोग वो चीजें अल्लाह के लिए तजवीज कर रहे हैं जो खुद अपने लिए इन्हें नापसंद है, और झूठ कहती हैं इनकी जुबानें कि इनके लिए भलाई ही भला है, इनके लिए अच्छा ही अच्छा है, इनके लिए तो एक चीज है और वो क्या है, दोज़ख की आग, जरूर ये सबसे पहले उसमें पहुंचाए जाएंगे। जो शिर्क करने वाले हैं उनके लिए अल्लाह ने अंजाम भी बता दिया कि जहन्नम है, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। वमा अंज़लना अलैकल किताबा इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफ़ू फ़ीह, हमने ये किताब तुम पर इसलिए नाज़िल की है कि तुम इन इख्तलाफात की हकीकत इन पर खोल दो जिनमें ये पड़े हुए हैं। ये किताब रहनुमाई और रहमत बनकर उतरी है उन लोगों के लिए जो इसे मान लें, यानी हदायत और रहमत किन के लिए है, जो इस पर ईमान लाते हैं, जो इसको कबूल की नजर से देखते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे और हम इस पर अमल करेंगे तो अल्लाह फिर आपको हदायत भी देगा, आपकी राहें भी आसान कर देगा और अल्लाह ताला साथ रहमत भी बरसाएगा। तो देखिए कि जो कुरान को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला कुरान को पढ़ते हैं और साथ अमल करते हैं तो देखिए कि उनकी जिंदगियां पुरसुकून होती हैं, क्योंकि वो सही तरह से कुरान पे अमल कर रहे होते हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई लड़ाई। जब वो सही अमल करेंगे तो फिर किसी चीज की फिक्र नहीं होगी। इसलिए फरमाया कि ये कुरान जो है ये राह हदायत है और ये रहमत का भी जरिया है। वल्लाहु अंज़ला मिनस समाई मा, और वो अल्लाह है तुम हर बरसात में देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया और यकायक मुर्दा पड़ी हुई जमीन उसकी बदौलत जान डाल दी। यानी कौन किसने जान डाली? अल्लाह ने जब पानी बरसाया तो बंजर जमीन भी सरसब्ज हो गई। यकीनन इसमें एक निशानी है सुनने वालों के लिए। व इन्न लकुम फिल अनआमि लइब्रा, और तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक है। उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं, यानी खालिस दूध। देखें कितनी बड़ी निशानी है। गाय, भैंस, बकरियां ये सब चारा खाती हैं, ग्रीन यानी पट्ठे खाती हैं जो सब्ज रंग के होते हैं, लेकिन देखते हैं कि इसका दूध जो निकलता है वो खालिस सफेद रंग का होता है, खालिस दूध होता है जो पीने वालों के लिए निहायत खुशगवार है। तो ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है अगर कोई समझे तो। वमिन समरातिन नखील, और इसी तरह खजूर के दरख्तों और अंगूर की बेलों से भी हम एक चीज तुम्हें पिलाते हैं जिसे तुम नशा आवर भी बना लेते हो और पाक रिज्क भी। यहाँ पे क्या पता चला, अल्लाह ने दो जो राह दिखाए हैं, अब उस पे इंसान ने चलना किस पे है ये उसके इख्तियार में है। या तो वो नशा आवर बना ले। अब आपको पता है खजूर और अंगूर से नशा बनाया जाता है, शराब तैयार की जाती है, तो इसको काफी देर तक यानी रखा जाता है और फिर इसको गलाया सड़ाया जाता है और फिर इससे शराब बनाई जाती है, तो वो नापाक है जो कि हराम है। और आज देख लें कि शराब और नशा आवर ड्रग्स ये सारी चीजों से आई देख लें कि इतना आम हुआ पड़ा है कि इससे कई नस्लें तबाह हो रही हैं, आने वाली हमारी नस्लें खत्म हो रही हैं। नशा से उनका फ्यूचर जो है, उनकी आखिरत भी तबाह हो रही है। अब कल ही एक ऐसी न्यूज मिली कि पाकिस्तान में एक ऐसा बच्चा, नौजवान 23 साल का बच्चा, जिसने नशा कर करके माँ बाप ने इतना इलाज करवाया लेकिन नशे की वजह से वो यानी जान खो बैठा। तो देखें ये जो बेचने वाले हैं अल्लाह ने उन पर भी लानत की है।
جو بنانے والا ہے, جو آگے سرو کرنے والا, آگے بھیجنے, یعنی 10 لوگ ہیں اس میں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. اور اتنی بڑی کوئی اور چیز, یعنی آپ نے دیکھا ہے جتنی بھی نیکیاں ہیں اس کے بارے میں, ایک اگر نیکی کرتا ہے تو 10 گنا اس کو اجر, 10 نیکیاں کا ثواب ملے گا. لیکن برائی جب انسان کرتا ہے تو جو انسان کرے گا اسی کو ہی اس برائی کا گناہ ملے گا. تو لیکن نشہ آور, نشہ والی چیزیں, ڈرگز, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس پر حدیث میں آتا ہے 10 لوگوں پر لعنت ہے, 10 لوگوں پر, بنانے والا, اس کو بیچنے والا, لے کے جانے والا, مدد کرنے والا, وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں بچائے, اور ہمیں ہمارا ایک قانون ایسا پاکستان میں ہونا چاہیے جس سے ہماری مضبوط قانون ہو اور جس پہ عمل درآمد بھی ہو, تاکہ ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ اس نشے سے بچ جائے. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہدایت دے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پہ نظر رکھے, ان کی وہ کہاں بیٹھ رہے ہیں, کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ان کی صحبت کیسی ہے, کمپنی کیسی ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے, ان پہ آنکھیں رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ اگر کچھ آپ اس میں دیکھیں کہ اس میں ویکنس آ رہی ہے, زیادہ مطلب لیزینس ہے, سوتے رہتے ہیں, دیکھیں کیوں ہے, ان کی حالت کیوں بگڑ رہی ہے. تو اللہ سے اگر وہ دور ہو رہے ہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, تو ان کو نماز کے قریب لے کر آئیں, ان کو اللہ کے قریب کریں, ان کو قرآن کے قریب کریں. یہ ساری چیزیں ہیں. قرآن کی تعلیم سب سے بڑی, دین کی تعلیم سب سے بڑی چیز ہے کہ جو ہم اپنی نسل کو اس زہر سے بچا سکتے ہیں. تو اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کے قریب لے کے آئیں. دنیا کی تعلیم تو ہر بندہ دلاتا ہے, آپ بھی دلاتے ہیں, میں بھی دلاتی ہوں, لیکن بہترین تعلیم وہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا اور آگے سکھاتا ہے. تو قرآن ایک واحد چیز ہے, آپ اپنے بچوں کی زندگی میں اس کو ڈھالیں, اس کو لے کے آئیں, بچوں کو قریب کریں گے, انشاءاللہ ایسی برائیوں سے آپ کے بچے دور رہیں گے, نفرت کریں گے ایسے معاشرے سے, ایسے لوگوں سے. کبھی بھی ان کی کمپنی ایسے لوگوں کی نہیں ہوگی جو نشہ آور ہوں گے, جو نشہ لیتے ہوں گے. اور اسی شراب سے, اسی انگور سے اور کھجور سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک رزق بھی ہے. اگر کوئی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے تو یہ پاک رزق ہے. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. وَأَوْحَى رَبُّكَ, اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چڑھائی ہوئی چیزوں میں, بیلوں میں اپنے چھتے بنا. شہد کی مکھی یعنی وحی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں فرشتہ آیا, الہام ہوتا ہے, خفیہ ایک پیغام ہوتا ہے, تو یہ مکھی کو دیا گیا, شہد کی مکھی, ہنی بی, اور ہر طرح کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. دیکھیں کہ ایک اللہ نے سبق دے دیا کہ تیرا کام کیا ہے, جو پھل ہے, جو پھول ہے, ان کو چوسنا ہے, چھتے بنانا ہے, اور ہر طرح کا رس اور اس کو بنا کے اس کو اللہ کی راہ یعنی رب کی ہموار جو راہ ہے اس پر چلتی جا. تو مکھی دیکھیں کہ کیا کرتی ہے, یہی کام وہ کرتی ہے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, کہ ہم بھی اسی راہ پر چلیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے, سیدھا راستہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے. اب دیکھیں کہ مکھی جب پھول پھل چوستی ہے تو پھر اس کے بعد ایک مکھی اس کے اندر سے, مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے. وہ شربت کیا ہے؟ شہد, جو شفا ہے لوگوں کے لیے. شفاء فیہ شفاء للناس, تو یہ لوگوں کے لیے اس میں شفا ہے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. تو مکھی کی کہتے ہیں کہ 3 کیٹیگریز ہیں. ایک ہوتی ہے جو کوئین ہوتی ہے, جو ملکہ ہوتی ہے مکھیوں کی, اور وہ سارا
آپ دیکھیں کہ آپ ایک گھر میں اگر ایک ماں ہے، گھر میں ایک ساس کی حیثیت سے رکھتی ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ایک مکھی کی جگہ پہ رکھیں، وہ کیسے پلان کرتی ہے، وہ کیسے مینج کرتی ہے ساری چیزوں کو، اور اتنے اچھے سے جب مینج کرتی ہے پھر اتنا میٹھا شہد نکلتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنے گھروں کو پلاننگ سے چلائیں، اچھے طریقے سے چلائیں، لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہیں، ایک دوسرے کی چغلی غیبت سے، تو ہمارا گھر بھی ایک شہد کی طرح ہو سکتا ہے، ہمارے گھروں میں بھی یعنی سکون ہو سکتا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے، تو یہ بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے اور ان کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم، اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی۔ ان اللہ علیم قدیر، اللہ تعالی بہت بڑا عالم ہے اور جاننے والا بھی ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ اب بات میں کر رہی تھی کہ ہنی بی کی ملکہ جو ہوتی ہے وہ ٹاپ، وہ سارا پلان کرتی ہے، اور اس کے بعد جو دوسرے باقی اس کے نیچے ایک کوئین کے بعد ایک میل ڈرونز ہوتے ہیں جن کا کام جو ہے وہ اس کی جو پلان ہوتا ہے، اس کی انسٹرکشنز ہوتے ہیں، اس پہ عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر فیمیل ورکرز ہوتے ہیں، فیمیل ورکرز جو آگے جا کے پھولوں پہ جا کے ان کو چوستی ہیں، ان کا رس بناتی ہیں، واپس لے کے آتی ہیں، اور اس کو ایک لیکوڈ کی شکل میں، ایک تھک جو ہے اس کو اس شہد کی شکل میں لے کے آتی ہیں۔ تو سارے کام کون کرتی ہیں؟ جو ورکرز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو گھر کی ملکہ ہے، جو گھر کی کوئین ہے، جو ماں ہے، جو ساس ہے، یا کسی بھی ادارے کا سرپرست ہے، وہ دیکھے کہ میں نے اس کو کیسے مینج کرنا ہے، میں نے اس کو کیسے چلانا ہے۔ سارا آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ایک ساس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ میں نے اپنے گھر کو پرسکون بنانا ہے یا اس کو ایک جہنم کی شکل میں بنانا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے کرنے ہیں یا ایک پرسکون ماحول میں رکھنا ہے۔ اگر زیادہ بہویں ہیں کام بانٹ کے دیں تاکہ لڑائی نہ ہو، انصاف کے ساتھ کریں، یعنی ان سب کے ساتھ انصاف کریں، یہ نہیں کہ ایک میری بھانجی ہے تو اس کے ساتھ میں صحیح رہوں گی اور ایک غیر ہے تو اس کے ساتھ بدسلوکی کروں، اس کو سارے کام سونپ دوں، ایسا نہ کریں۔ آپ اس مکھی کی مثال لے لیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ہمارے آگے ایک مثال دے دی ہے، ہمارے لیے ایک نظام رکھ دیا ہے کہ مکھی چھوٹی سی ہے اور دیکھیں وہ کیسے نظام چلا رہی ہے، کیسے آپ تک شہد پہنچتا ہے، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر جو بیماری ہے، بیماری سے شفا ملتی ہے شہد میں، الا یہ کہ کوئی شوگر والا ہے یا کچھ اس طرح سے۔ واللہ جعل لکم من انفسکم، اور وہ اللہ ہی جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں۔ پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بیویاں دی، آگے اولاد دی، اور ان کے ساتھ کیسے آپ نے رہنا ہے، پھر کھانے کو اچھی اچھی چیزیں دی۔ دیکھیں کہ اگر پر سکون ماحول ہوگا تو کتنا اچھا وہ گھر ہوتا ہے، وہ ایک جنت سا لگتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان خوش رہتا ہے، بات چیت کرتا ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کا احسان کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نیکی کو جانیں کہ یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اور وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے، نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ، بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک تو غلام ہے جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، یعنی غلام ہے جو دوسرے کے در پہ، جو مالک کے ہر حکم کے آگے یس سر کرتا ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے ہاتھ میں دیکھیں کہ آپ کا اگر سرونٹ لے لیں غلام کی جگہ پہ تو آپ جو کہیں گے وہ وہی کرے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ آپ سے کبھی اونچی آواز میں بولے گا تو آپ تو اس کو نہیں رکھیں گے،
آپ اس کو ڈانٹیں گے. دوسری طرف ایسا شخص جس نے ہمیں اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا اور وہ اس میں کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. دوسری طرف وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنی طرف سے رزق عطا کیا اور اس میں سے وہ کھلے اور چھپے خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی ایک با اختیار انسان ہے اور ایک وہ جو کہ غلام ہے. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک ملکہ ہے اور ایک اس کا سرونٹ ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ بھی ایسے ہی ہے، اللہ مالک ہے اور ہم سب اس کے غلام ہیں. کیا ہم برابر ہو سکتے ہیں؟ غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ یس سر کہنا، اس کی ہر بات ماننا، اپنے مالک کی ہر بات کو سننا. تو ہم اللہ کے غلام ہیں، ہم اللہ کے سرونٹ ہیں. اللہ جو کہے ٹھیک ہے، ہم اس کو کریں گے. اللہ نے جو حکم نازل کیا، چاہے وہ ہماری ذات کے لیے برا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہوں کہ یہ تو صحیح نہیں ہے، یہ میں کیسے عمل کروں گی اس پہ، تو یہ میرے لیے تو مشقت کا باعث ہے. لیکن ہمارا کام غلام کا کام ہوتا ہے اس کو ماننا. کوئی بھی کام دیا جائے غلام کرتا ہے. اللہ کے ہم غلام ہیں، اس لیے کوئی بھی کام دیا جائے، اللہ نے کوئی بھی شریعت میں کوئی بھی حکم کہا، ہمیں اس سے ماننا ہے، قبول کرنا ہے. یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اور اس کے بندے مخلوق برابر نہیں ہو سکتی. الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. جو اللہ کا غلام بننا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ویسے ہی غلام بنے جو اللہ جیسے چاہتا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے. جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. یعنی ایسا آدمی گونگا بہرا، آپ کبھی ایسے بندے کو رکھیں گے اپنے گھر میں کہ یہ تو میرا سرونٹ بنے گا، میں اس کو اپنی جاب پہ رکھ لوں، یہ میرا سیکرٹری ہوگا؟ کہ ایسے بندے کو جو گونگا بھی ہو، بہرا بھی ہو، اور جب کبھی آپ اس کو کام کرنے کو کہیں تو وہ گلاس پلیٹ توڑ کے ہی آئے، آپ ایسے بندے کو تو نہیں رکھیں گے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ اب یہاں پہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر ہے، یعنی جو پلان کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف. یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں برابر ہو سکتے. تو اس لیے اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنا کیوں؟ نبی کی ہمیشہ بات سنیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، جو کہا، اس پر من و عن تسلیم کرے اس کو. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے. اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لگے گی، کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے. قیامت کا جب ٹائم آئے گا تو کتنا ٹائم لگے گا؟ کلمح البصر او ہوا اقرب. صرف آپ جیسے پلک آپ جھپکتے ہیں اتنا ٹائم، یا اس سے بھی تھوڑا لگے گا اور قیامت آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کچھ کم. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے، میں بعد میں نمازی بن جاؤں گا، ابھی تو میرے کپڑے صاف نہیں ہے، میں بعد میں نماز پڑھوں گی، میں فلاں، ابھی میرے پاس چھوٹا بیبی ہے، پڑھنے نہیں دیتا، وغیرہ وغیرہ. تو دیکھ لیں جب ٹائم آ گیا موت کا، جب قیامت کا، کوئی بھی ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے مہلت نہیں ملے گی. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. علم یرو الی الطیر، کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ یعنی وہ پرندے جو اڑ رہے ہیں، کیسے آسمان میں کبھی آپ نے دیکھا ایسے قطار میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک لائن میں جا رہے ہوتے ہیں، ایک آگے ہوتا ہے اور باقی سارے اس کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. کبھی ہم انہی کو دیکھ کے اپنا نظام سیٹ کر لیں، اپنے آپ کو سیٹ کر لیں کہ ایک پرندے کے پیچھے 100 پرندہ بھی ہوگا تو ایک ہی لائن میں. کبھی چونٹیوں کو دیکھا ہے؟ ایک لائن میں جاری ہوتی ہیں، یعنی انہوں نے ساری اپنے اپنے کام پہ لگی ہوتی ہیں چونٹیاں، لیکن ایک لائن میں جاری ہوتی ہیں.
ایک بندے کو فالو کر رہی ہوتی ہیں، تو کبھی ہمیں ان سے ہی سبق لے لینا چاہیے، سیکھ لینا چاہیے کہ ایک چونٹی، ایک پرندہ جو اللہ کا حکم بجا لا رہا ہے، کیا ہم انسان ہم ان سے نہیں سیکھ سکتے؟ ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کر سکتے؟ ہم اپنے آپ کو ٹائم کا، وقت کا پابند نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے آپ کو قانون کا پابند نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں اللہ کے قانون کو اور شریعت کو اور جو ہمیں دنیا میں قانون ہے اس کو توڑے؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں سورہ نحل ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو یہ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اگر کوئی اپنی زندگی کو صحیح گزارنے والا ہو تو اسی صورت کو پڑھ کے صحیح زندگی گزار سکتا ہے، صحیح انسان بن سکتا ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اب بیوت ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں سکون بھی ہو، ایک ہوتا ہے مکان، تو مکان جو ہوتا ہے وہ سکون کی جگہ نہیں ہوتی، آپ لونلی فیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں، تو آپ کے گھروں کو اللہ نے کیا بنایا؟ سکون گاہ، امن کی جگہ، پیسفل۔ اس لیے گھروں میں اب یہاں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑے کی بجائے ہم نے گھروں کو جنت بنانا ہے، جنت سا بنانا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو، اور اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی جو زمین کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ یعنی اون سے ہم کتنی چیزیں پہنتے ہیں، اسی طرح سے جو کھال ہوتی ہے اس سے کتنی چیزیں آپ بناتے ہیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق، اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں پر تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں، اور اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ یعنی وہ جنگ میں جو حفاظت کرتی ہیں، وہ جو ڈھال ہوتی ہے، اور اسی طرح جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو شیلڈ ہوتی ہے اور جو جسم پہ پہنی جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ لوہے سے جو آپ بناتے ہو، مختلف چیزوں کا، پہاڑوں کا اور کھال کا، جانوروں سے جو چیزیں پیدا کی ساری اللہ تعالیٰ نے ہی بنائی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو، اللہ کے مطیعو فرما بردار ہو جاؤ۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کی سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور پھر ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کی بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کھڑا کریں گے، پھر کافروں کو نہ لا یؤذن للذین کفروا ولا یستعتبون، اور پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ قیامت والے دن، حشر کے دن، اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرے گا، پھر کوئی بھی کہے کہ اچھا کتنا بھی دنیا میں آرگومنٹ کرنے والا ہو، مکالمہ کرنے والا ہو، اس کا کوئی کسی کام وہ نہیں آئے گا۔ ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ، اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو۔ اس پر
اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کو وہ ساری افطرا بردازیوں رفو چکر ہو جائیں گی، یعنی ان کے جتنے بھی جھوٹ ہوں گے سب ختم ہو جائیں گے یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کے اللہ کی راہ سے روکا، انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکنا، اس پر ڈبل عذاب ہوگا۔ اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کر رہے، یعنی جو وہ دنیا میں فساد برپا کرتے رہے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب پر عذاب دے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اس دن سے خبردار کر دو جبکہ ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کر دیں گے جو اس کے مقابلے میں شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے، اور یہ اس شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے۔ قرآن جو ہے یہ ایک گواہی ہے۔ قیامت کو جب لوگ سارے جمع ہوں گے، انبیاء شروع سے لے کر آخر تک سارے انبیاء اکٹھے ہوں گے، پوری دنیا جمع ہوگی، اس وقت پھر جو لوگ اللہ کو نہ مانتے ہو، جو برائی کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اس وقت پھر ان پہ گواہ مقرر کیا جائے گا۔ وہ جب انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو اللہ فلاں کی وجہ سے کیا، فلاں کی وجہ سے کیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نماز بھی 5 وقت فرض ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے بھی پورے مہینے کے رکھنے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اپنے جسم کو بھی پاک صاف کرنا ہے۔ جب انسان گناہ پر انکار کر دے گا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس وقت پھر کیونکہ یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے، یہ کس لیے ہے؟ پڑھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اس کو پڑھو، یہ کیوں گھروں میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے، کیوں الماریوں کی زینت بنائی ہوئی ہے، اچھے سے اچھا غلاف چڑھا کے رکھا ہوا ہے، یہ کتاب پھر گواہی دے گی۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تم اس دن کی تیاری کر لو جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کر دینے والی کتاب ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے، اس میں رہنمائی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور جس کو پڑھتا ہے رحمت بھی ہے، اور خوشخبری بھی ہے کہ آپ پڑھو گے تو جنت میں جاؤ گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ یعنی یہ 3 چیزیں اللہ نے بتائی ہیں، ہدم و رحمہ و بشرا، 3 چیزیں۔ ایک تو جو اس کو سب سے پہلے پڑھتا ہے، پھر اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ ہدایت دیتا ہے۔ جب انسان ہدایت پا لیتا ہے، اپنی زندگی میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے مطابق، سنت کے مطابق، اپنے آپ کو، آپ دیکھیں رسومات میں پہلے 100 دفعہ لگے ہوئے ہوں، شادی پہ رسومات، مر جانا، کوئی مر جاتا ہے تو وہاں پہ رسومات جو کہ قرآن و شریعت میں ہے ہی نہیں، کسی جگہ پہ ہے ہی نہیں۔ انسان آرگومنٹ، یہ کل کرنا، یہ سارا یہ کیا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جب قرآن میں جو بتا دیا، ہدایت مل گئی، پھر سب چھوڑ دو، سب بھول جاؤ، یہ ختم کر دو۔ ورحمہ، پھر اللہ رحمت برسائے گا۔ جب ساری چیزیں رسومات کو، بدعات کو دفن کر دیں گے، پھر اللہ رحمت دے گا۔ اللہ آپ کے دل پہ بھی سکون نازل کرے گا، آپ کے گھر پہ بھی رحمت بھیجے گا۔ وبشرا، اور خوشخبری دے گا، کس چیز کی؟ کہ یہ میرا بندہ، اس نے میرے لیے اتنا کچھ برداشت کیا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی تنقیدیں برداشت کی، میرے لیے گھر والوں کی زیادتیاں برداشت کی، صرف میرے لیے اللہ جنت کی خوشخبری دے گا للمسلمین، مسلمانوں کو۔ یعنی یہاں سے مسلمان ایک تو ہوتا ہے جسے صرف کلمہ پڑھ دیا، وہ نہیں، جو سچا مسلمان ہوگا، جو اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالنے والا ہوگا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، آگے اللہ نے ساتھ ہی وضاحت کر دی، اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اب ایسے ہی نہیں کہ خالی مسلمان ہو جو اور فساد پھیلاؤ، زمین میں لڑائی جھگڑا کرو، گھروں میں تباہیاں مچاؤ، گھروں میں لڑائیاں فساد ڈالو، نہیں، عدل سے کام لو، انصاف کرو۔ اگر بہو نے ایک نے زیادتی کی
بیٹی نے ہو سکتا ہے زیادتی کی ہو تو بہو کا بجائے بیٹی کا ساتھ دو، بہو کا ساتھ دو. یہ ہوتا ہے عدل، یہ ہوتا ہے انصاف. جو بندہ حق پہ ہے اس کو حق کا کہنا سمجھو کہ یہ حق پر ہے اور اس کو سچا تسلیم کرو. اور احسان یعنی ان کے ساتھ نیکی کرو، بھلائی کرو، اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے. اور بدی، یہ 3 چیزیں ہیں نیکی امر بالمعروف میں آتی ہیں، اور باقی جو 3 چیزیں ہیں وہ نہی عن المنکر میں آتی ہیں. ان میں کیا ہے؟ بدی، برائی سے اور بے حیائی سے اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. اب دیکھ لیں کہ بدی، کوئی بھی برائی جو ہے، کوئی بھی برا کام یہ بدی میں آتا ہے. اس میں چاہے چغلی، غیبت، زنا، ہر چیز برائی. اور بے حیائی، بے حیائی کیا ہے؟ فحاشی، عریانی، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے دکھانا ماڈل بن کے، اور ظلم و زیادتی سے کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی. جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دینا ہے، جو ظالم ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے روکنا ہے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مظلوم ہے اس کو روکا جائے. آپ چاہے اس کا ہاتھ پکڑ کے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے روکو تو ہاتھ پکڑ کے روکو. اگر آپ طاقت یہ نہیں رکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ میں کمزور ہوں تو میں اس کو ایسے نہیں روک سکتی، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو بول کے کہیں کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے، آپ نے زیادتی کی ہے. یہ بھی اگر زبان سے بھی آپ طاقت نہیں رکھتے تو پھر اس کو دل میں برا جانے کہ یہ انسان جو ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ ظلم کرنے والا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ تعالیٰ یہ اب 3 چیزیں اچھائی کی، امر بالمعروف کی اللہ نے بتا دی، اور 3 چیزیں نہی عن المنکر کی کہ یہاں ان چیزوں سے منع ہونا ہے اور لوگوں کو بھی کرنا ہے. اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو. جب اللہ سے وعدہ کرو اس کو پورا کرو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑو نہ. اور جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو، اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. لیکن ایسی قسمیں جس میں بدعات ہوں، ایسی قسمیں نظر و نیاز والی کہ میں تو، کوئی بندہ قسم کھا لے کہ میں تو پیدل چل کے حج کروں گا، یا کوئی قسم کھا لے کہ میں فلاں مزار پہ جا کے دیگیں چڑھا کے آؤں گی، میرے ہاں اللہ نے اگر بیٹا دیا، تو یہ قسمیں آپ توڑ سکتے ہیں، ان کا کفارہ دیں، ضرور توڑیں ایسی قسمیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي، تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. یعنی یہ نہ ہو جائے کہ ادھر سے آپ نیکیاں کریں اور دوسری طرف سے اس کو ختم کرتے جائیں. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم بھی اٹھا لیں گے، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم. تو اپنے معاملات میں مکر و فریب. اب دکان والے کوئی بھی گاہک جائے تو وہ اپنی چیز گھٹیا بھی ہوگی بیچنے کے لیے قسم اٹھائے گا. تو یہ کیا ہے؟ اپنے معاملات میں آپ مکر و فریب کر رہے ہو اور قسم کو آپ ہتھیار بنا رہے ہو. ان کو پتہ ہے کہ یہ ایک پاور ٹول ہے، اس کے ذریعے سے میں اپنی چیزوں کو سیل کر سکتا ہوں. آپ اپنے بزنس کو چمکا سکتے ہیں قسمیں اٹھا کے. تو یہ مکر و فریب سے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے یا اپنے گھر کو چلانے کے لیے کہ مکر و فریب کر کے میں اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچا لوں، تو یہ ایسی قسمیں نہیں کھائیں. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. دنیا میں تو چلاکیاں کر لیں گے لیکن آخرت میں کسی کام نہیں آئیں گی، سب اللہ تعالیٰ کھول دے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی، اللہ کا اگر ارادہ یہ ہوتا کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے، اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے اور تم اس کے جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو اور سخت سزا بھگتو.
اللہ کے عہد کو توڑنے سے فائدے، اللہ کے عہد کو توڑنے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ یعنی آپ جو کچھ بھی ہے دنیا میں انسان کماتا ہے یہ تو خرچ ہو جائے گا، یہ تو یعنی ختم ہو جائے گا۔ اصل چیز کیا ہے؟ جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت، ہمیشہ رہنے والی، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے نا مال ہی مال ہی کرتا ہے، میرا مال میرا مال، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، سوائے انسان کے نیک اعمال کے، صدقہ جاریہ کے۔ جو آپ صدقہ جاریہ کسی مسجد میں کوئی آپ سیمنٹ دے دیتے ہیں، آپ اینٹیں لگوا دیتے ہیں، آپ کوئی بھی وہاں کے پہ ٹھنڈے پانی کا کولر لگوا، جب تک کوئی کہیں قرآن رکھوا دیتے ہیں، کہیں اسلامک بکس دے دیتے ہیں، کہیں کوئی بھی ضرورت ہو یتیموں مسکینوں کو آپ دیتے ہیں، جب تک وہ استعمال کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کا خرچہ اٹھاتے ہیں، تو یہ جب تک وہ بندہ قائم رہے گا، جب تک وہ چیز قائم رہے گی، وہ انسان اس کو استعمال کرتا رہے گا، آپ کو اس کا صدقہ آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس کو ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ایسا صدقہ جاریہ جو آپ کی ساری عمر کا ذریعہ، ساری عمر وہ انسان کرتا رہے گا، اور اس کو آپ قبر میں بھی ہوں اور اس کا جو اجر ہے وہ آپ کو ملتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کی قبر کو کشادہ کر دے، اللہ تعالیٰ ہماری اس ایک نیکی کی وجہ سے ہماری قبروں کو منور کر دے، ہماری قبروں کو حد نگاہ تک کھول دے۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اجر کا اور ان کے بہترین اعمال کے مطابق اجر دیں گے۔ من عمل صالحا، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔ اب جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، یہ نہ انسان سوچے کہ صرف نیک عمل کرنے والا اس پہ صرف مشکلات ہی مشکلات آتی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہم اسے اچھا رزق عطا کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ ایک دفعہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا جہاں نون پہ شدہ آ جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے با ضرور، تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور ضرور ہم ایسے کریں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے آپ کے لیے، میرے لیے، وہ لوگ جو دین پر چلتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی میں ایسی پرسکون بنا دیں گے، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو نیک عمل کریں، اچھے کام کریں، اچھائیاں کریں، آسانیاں بانٹیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آپ کے کوئی نیچے ہے، آپ کے کوئی نچلے طبقے کے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے خادموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک، نیک عمل کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ تو ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن ان کو صحیح طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، کیا معنی کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہمیں میننگ آتا ہے؟ نہیں۔ اگر نماز پڑھتے ہیں اس کو خشوع خضوع سے پڑھیں، اس کو معنی دھیان سے رکھ کے دماغ میں رکھ کے پڑھیں کہ اللہ میرے سے کیا بات کر رہا ہے، میں اللہ سے بات کر رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ کوئی بھی کام کرے تو صالح عمل کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، میں اس کی زندگی پرسکون بناؤں گا، اس کو اچھی زندگی وہ بسر کرے گا۔ اب دیکھا ہے مولوی دیکھے آپ نے کبھی ان کو بھوک کی وجہ سے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کبھی مولوی نے خودکشی نہیں کی ہوگی۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنے امیر سے امیر ترین لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، ان کی زندگی پرسکون نہیں ہوتی۔ یہ ڈانسر، یہ جو ایسے لوگ جو ناچنے والے، گانے والے، ایکٹرز، یہ سارے اکثر ان میں سے ایسے ہوتے ہیں
کئی پروگرام میں نے ایسے دیکھے کہ اس میں جو ہے کہ ایکٹریس جو ایکٹر کہہ لیں ایسے دیکھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں جوانی میں عیاشیاں کی اور بڑھاپے میں ان کے گھر یعنی ان کے لیے رہنے کے لیے چھت بھی نہیں مہیا، اور وہ صدقہ زکوٰۃ خیرات لوگوں سے مانگ رہے. تو یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی راہ پہ نکلتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں. یہ شرط ہے نیک عمل کرنا، صرف مسلمان ہونا شرط نہیں ہے کہ مسلمان ہے اور اللہ کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا، اس کی زندگی آرام دہ کر دے گا. نہیں، نیک عمل کریں، آسانیاں بانٹیں، لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کریں، اللہ آپ کی زندگی پرسکون کرے گا انشاءاللہ. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور اللہ کہتے ہیں ہم اس کو اجر بھی دیں گے، اجرہم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. جیسا عمل ہوگا ویسا ہم دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی کریں گے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پھر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. جب بھی قرآن کھولو تو قرآن سے پہلے پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لیا کرو، کیونکہ شیطان ہے وہ انسان کو ورگلاتا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان قرآن پڑھ رہا ہے دھیان کہیں اور ہوتا ہے، وہ میں نے تو ہنڈیا اوپر رکھی تھی، وہ میں نے تو ابھی ہنڈیا بنانی ہے. یعنی قرآن پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے، تھوڑا پڑھ لیں، ایک پیج پڑھ لیں لیکن ضرور پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے، کس کو؟ شیطان کو، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے، یعنی شیطان کا زور کن پر چلتا ہے؟ جو اس کو اپنا سرپرست بنا لیتے ہیں اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گڑھتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا. کس نے؟ روح القدس، جبرائیل علیہ السلام نے، تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملے میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. دیکھ لیں لوگ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کسی بات کو مانا کسی کو انکار کر دیا، کسی پہ عمل کیا کسی پہ نہ کیا، جہاں اپنی منمانی ہو اس کو عمل کر لیا، جہاں پہ مجھے یعنی سختی ہوگی میری اپنی ذات پہ، میرا اپنا دل نہیں مانتا، وہ نہیں کریں گے. تو پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بھی دنیا میں بھی عذاب دیتے ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں گڑھتا، بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تب تو خیر، مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یعنی یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ جو کوئی ایمان والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن جب اس کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ یہ کام، یعنی اس کے پاس کھانے کے لیے حلال نہ ہو، حلال ڈھونڈ رہا ہو کھانے کو، مرنے کے در پہ ہو، پھر وہ چند نوالے کھا سکتا ہے اپنی زندگی بچانے کے لیے، ٹیسٹ کے لیے نہیں کہ میں اپنا چلو ٹیسٹ ڈیولپ کروں، یہاں پہ ٹیسٹ کروں، ایسا نہیں، صرف مجبوری کی حالت میں. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا جو اس کی نعمت کا کفران کریں.
یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں، ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، راہ خدا میں سختیاں جھیلی اور صبر سے کام لیا، ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور و رحیم ہے۔ ہجرت کرنے والے، آج بھی ہجرت ہو سکتی ہے اگر ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، غلطیوں کو چھوڑ دیں تو اللہ تعالی اور جد و جہد کریں، نیکی کی طرف بڑھے، اپنے قدموں کو بڑھائیں، اپنے قدموں کو سبقت یعنی لے جائیں نیکیوں کی طرف، گناہوں سے بچائیں اور صبر کریں، لوگوں کی باتوں پر اور مشکلات پر صبر کریں۔ ان ربک من بعدها، یہ کرنے کے بعد پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ لغفور الرحیم، پھر اللہ بخشنے والا ہے، پھر اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ میں تو نیکی نہیں کروں گی اللہ پھر بھی مجھے جنت دے دے گا تو کیسے ہو سکتا ہے، ممکن کیسے ہے؟ یوم یأتی کل نفس، ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جبکہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہوگا۔ وضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا، تب اللہ نے ان کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی سے مراد مکہ ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا، آخرکار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے۔ بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو۔ پاک رزق کھاؤ، حلالا طیبا، حرام کی طرف نہیں بڑھنا، سودی کاروباروں کی طرف نہیں بڑھنا، حلال کھانا ہے۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، جب حلال رزق ملے اللہ کا شکر ادا کرو، تھوڑا ملے پھر بھی اللہ کا شکر۔ الحمدللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اللہ کو شکر ادا کرنا ہے نعمت پر اگر تم واقع اس کی بندگی کرنے والے ہو۔ جو انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ واقعہ ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے، پہلے اللہ نے بتایا حلالا طیبا، پاک رزق، اب یہاں اللہ نے حرام کی لسٹ بتا دی ہے۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، کسی اور کے لیے نظر و نیاز مانی گئی ہو، کسی اور کے لیے دیگیں چڑھائی گئی ہوں، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کے خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ مجبوری کی حالت میں آپ کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئے ہیں جہاں پہ حلال ہے ہی نہیں، صرف یہ چیزیں کھانے کو حرام ہی حرام ہے، اس وقت آپ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں لیکن یہ مجبوری کی حالت میں ہے۔ اگر ایک طرف آپ کے پاس کھانے کے لیے حلال چیزیں بھی ہیں، مطلب گوشت وغیرہ کے علاوہ ویجیٹیبلز، آپ کو پیزا ملتا ہے، برگر ملتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ چلو یہاں پہ تو حرام چیز یعنی حرام جو گوشت ہے یہ بھی موجود ہے لیکن میں چلو تھوڑا سا کھا لیتی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صرف وہ چیز کھانی ہے، اس وقت کھانا ہے جب حلال ملے ہی نہ، کوئی چیز نہ ملے، چاہے سبزیاں چاہے کچھ بھی ہو، جب ملے نا تب کھانا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں اور وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے۔ دنیا کا عیش چند روزہ ہے،
آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہی سمجھ لیں وہ لوگ جو کہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اگر میں قرآن کے مطابق گزاروں گا تو میرے لیے تو بہت ٹف ہو جائے گا، میں تو شادی پہ سلیو لیس پہن ہی نہیں سکوں گی، میں تو کسی بھی شادی پہ میں تو بال کھلے کر کے پھر ہی نہیں سکوں گی، تو کیسے میں زندگی گزاروں گی، میں تو قرآن کے مطابق گزار ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے تو کہا ہے پردہ کرو، وہ جو محرم ہے ان کے علاوہ جو غیر محرم ہے ان سب سے پردہ، جو نامحرم ہے ان سب سے پردہ کرو۔ تو جو میں کیسے اپنی زندگی کو گزاروں گی قرآن کے مطابق؟ تو یہی سمجھ لے متاعن قلیل، یہ تو چند دن ہے، اور آخرت جو جس کی لمٹ ہی نہیں ہے وہاں ہمیشہ کی جگہ ہے۔ تو چند دن اگر آپ اس قانون کو، اللہ کے قانون کو اگر مشقت سے مان لیں کہ چلو میں اپنے آپ کو پردے میں کر لوں گی، میں اپنے آپ کو، اپنے جسم کو دوسرے لوگوں سے چھپاؤں گی اس لیے کہ میرے اللہ نے کہا ہے اور یہ چند روز کی زندگی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ دنیا کی زندگی تو عیش کا ہے ان لوگوں کے لیے جو عیش کرنا چاہتے ہیں، اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے۔ لیکن جو دنیا میں سیر و تفریح کرتے رہیں گے، جو دنیا میں مگن رہیں گے، اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کریں گے، حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے، شراب کو حرام نہیں، جوئے کو حرام نہیں سمجھیں گے، تو پھر اللہ بھی فرما رہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر تمہارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے، یعنی کچھ حلال کر لی چیزیں، کچھ حرام کر دی، تو یہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ اللہ نے جو چیزیں لسٹ پہلے بتائی ہے اللہ نے وہ حرام کی تھی۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء، البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا، یعنی جن کو پتہ ہی نہیں رہا، جن کو پتہ ہی نہیں قرآن کا، یا اس پر کہ اس کا ترجمہ سکھانے والا ہی اس کو کوئی نہیں، اس کو کوئی پڑھانے والا ہی نہیں، اس نے پوری زندگی جہالت میں گزار دی، ماں باپ نے بھی زندگی پوری جہالت میں گزار دی، اولاد نے بھی، اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، گناہ کرتا رہا، لیکن جب اس کو پتا چلا کہ یہ گناہ ہے توبہ کر لی، اور پھر توبہ یہ نہیں کہ توبہ کی چلو اللہ میاں اس غلطی سے مجھے معاف کر دو پھر دیکھی جائے گی، نہیں، اچھے عمل کیے، اس کی جگہ پہ آپ نے اچھے عمل کرنے ہیں، عملاً صالحا، نیک عمل، من بعد ذالک واصلح، یعنی اصلاح کر لی، اپنے آپ کو درست کر لیا، تو یقیناً ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو یقیناً تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔ اس کے بعد کس کے بعد حق کی ضمیر جو ہے وہ کس کی طرف ہے؟ توبہ اور اصلاح کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ بخشے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا، اللہ کا مطیع، فرما بردار اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کتنی ان کے ساتھ مشکلات پیش آئیں، یعنی ان کو تو اپنا باپ تک چھوڑنا پڑا، تو ہم دیکھیں ہم نے کیا قربانی دی۔ تو جہاں پہ قربانی دینے کا وقت آئے تو اللہ کے لیے قربانی دے دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی دے دیں، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرنے والا ہے۔ انما جعل السبت، رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، سبت کا ہم نے پڑھ چکے سورہ بقرہ میں، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ۔ اب دیکھیں کہ بہت پیاری یہ آیت ہے
کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے کچھ سیکھا، میں نے کچھ پڑھا، مجھے کچھ پتا چلا، میں نے اپنی زندگی کو کچھ سنوارا، میں نے اپنی زندگی میں کچھ رد و بدل کیا، گناہوں سے باز آئی، آگے میں نے اب علم پھیلانا ہے، اللہ کی تبلیغ کرنی ہے. تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے الی سبیل ربک، آپ نے دعوت دینی ہے اپنے اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور سننا. بالحکمہ، کیسے بلانا ہے؟ حکمت کے ساتھ. لوگوں کا رویہ دیکھیں، لوگ کیسے ہیں، کس لیول کے ہیں، کیسی پرسنالٹی ہے، پھر آپ ان کو حکمت کے ساتھ لوگوں کو بلائیں. اگر کہیں ہجوم ہے، کوئی جلدی میں ہے اور آپ اسے کہیں پہلے میری بات سنیں اور میں آپ کو تبلیغ کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلاں کام کرنا ہے فلاں، تو وہ کون سنے گا؟ ایک بندہ جلدی میں جا رہا ہے، حکمت دیکھنی ہے، حکمت سے کام لینا ہے. جہاں دعوت دینے کا کام ہوگا وہاں پہ دعوت دیں. والموعظہ، اور نصیحت، عمدہ نصیحت کے ساتھ. کیسی عمدہ نصیحت؟ یعنی آپ اس کو ایسی نصیحت جو آپ مائل کرنے والی ہو، جو اگلا بندہ جس میں آپ کا درد ہو، آپ اس کے لیے درد رکھتے ہوں. وجادلہم باللتی ہی احسن، آپ دعوت دے دے کے تنگ آ گئے تو پھر اگر کوئی آپ سے وہ جھگڑا کرتا ہے، آپ اگر کسی سے کہتی ہیں کہ یہ رسم نہیں کرنی، شادی پہ جو قرآن آپ سر پہ لے کر دلہن کو گزارتے ہیں یہ رسم نہیں کرنی، آپ اگر کسی سے کہتے ہیں یہ مایوں، یہ مہندی، یہ شریعت میں کہیں بھی نہیں ہے، یہ تو ہندوؤں کی رسومات ہیں، یہ نہیں کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ سے جھگڑا کریں گے. تو وجادلہم باللتی ہی احسن، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. جہالت پہ نہیں اتر آنا، گالی گلوچ نہیں کرنا، بلکہ ان سے آپ ڈائیلاگ کر سکتے ہیں اچھے طریقے سے، لیکن لڑائی نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا. تمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے. اگر کوئی بات نہیں سنتا، آپ کہہ کے تنگ آ گئے لیکن ان کو بات نہیں سنتا، تو یہ نہیں کہنا تو ہے ہی جاہل، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا، تو نے تو میری بات سننی نہیں، مجھے تو پتا تھا، تیرا تو اللہ نے دل ہی تنگ کر دیا، مہر لگا دی تیرے دل پہ. ایسی بات کبھی نہیں کرنی، حکمت سے کام لینا ہے. چلو اب نہیں تو اللہ تمہیں ضرور ہدایت دے گا. میرا کام تو کہنا ہے، آگے راہ راست پہ لے کر آنا کون کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. حکمت سے تبلیغ کرے، اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ کرو. یہاں ہمارے لیے بھی لیسن ہے کہ آپ تبلیغ، اوپر اللہ نے طریقہ بتا دیا کیسے طریقہ ہے، یعنی کیسے کرنی ہے تبلیغ. اللہ نے طریقہ بتا دیا، 3 آپ کو کلو دے دیے، سٹیپ بتا دیے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کی باتوں سے آپ کا دل میں رنج ہوا، آپ میں رنج ہوا، دکھ ہوا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور غم نہیں کرنا. یہ نہیں ہے کہ ہاں میں نے اس کو تبلیغ کی، میں نے اس کو تو فلاں چیز سے منع کیا، تو اسی کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، اسی کو آپ ڈسکس کرتے رہیں، خود کو تنگ کرتے رہیں، اپنا دل تنگ کرتے رہیں. نہیں، چھوڑ دیں، بس صبر کریں اور چھوڑ دیں. اور اگر کوئی چال چلتا ہے، اگر کوئی پلاننگ کرتا ہے آپ کے خلاف، تو پھر بھی آپ اپنے دل کو تنگ نہیں کرنا، آپ نے صبر کرنا ہے اور اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اللہ ضرور جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کو کیسے رکھنا ہے. آپ کا کام تو کہنا ہے، لیکن راہ راست پہ لے کے آنا اللہ کا کام ہے. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا، جو تقوی سے کام لیتے ہیں، اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور والذین هم محسنون، اور اللہ احسان پر عمل، اور وہ لوگ جو احسان پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بھی ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ
جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دے، اللہ تعالیٰ ان کے راہوں میں آسانیاں دے، جو بھی دین سیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں، ساری مشکلات ختم کر دے، گھریلو مشکلات، ان کی ذہنی مشکلات، ان کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو مشکلات ہیں وہ ختم کر دے، تکلیفیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کے راہ ہموار کر دے، ان کے لیے آسانیاں، اور ایسی تبلیغ کرنے والا بنا، ایسا مبلغ بنا دے، ایسا اسکالر بنا دے جو حکمت سے بھرپور ہو۔ سب سے بڑی بات حکمت ہے، اللہ سے حکمت مانگا کریں کہ اللہ ہمیں حکمت دے دے، بچوں کو بھی سمجھانا ہے حکمت کے ساتھ، تو اپنے آپ اپنے گھر کو بھی رکھنا ہے حکمت کے ساتھ، اپنا معاشرہ چلانا ہے حکمت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آسانیاں کرنے والا ہے۔ آگے سورہ بنی اسرائیل ہے، یہ ہم انشاءاللہ کل سٹارٹ کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین یا رب العالمین۔